سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فیک خصلتین یحبہم اللہ حلم وفاتا او کما قال رسول اللہ۔ مشکات کی حدیث ہے جس کو روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اس حدیث کا واقعہ ایسا ہے، ایک قبیلہ تھا عبداللہ قیش، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو جوق در جوق لوگ باہر سے جو مدینہ کے گرد تھے لوگ تھے، آپ سے ملاقات کے لیے قبیلے آ رہے تھے مختلف، جن کو ایمان کی توفیق نصیب ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک فرماتے اور انگمان قبول فرماتے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ یہ قیس قبیلہ تھا، ان کے سردار تھے اشجی نام تھا ان کو۔ تو وہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ قبیلے کے ساتھ حاضر ہوئے خدمت میں۔ جب یہ قبیلہ مدینہ منورہ پہنچا تو بس پھر لوگ زیارت کے لیے حاضر ہونے کے، کیونکہ وہ ادب سے بے بہرا تھے اور آداب نہیں تھے اس زمانے میں، اخلاق نہیں تھے، تو تزکیہ نبی پاک نے کیا انسان بنایا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خود فرماتے ہیں کہ میرے آنے کا مقصد صرف اخلاق کی درستی ہے۔ جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، اللہ نے منتخب کیا تھا اس دنیا کے اندر، زمانے میں نبی آخر زمان کو، نبی رحمہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو شاید اس سے سخت اور بد اخلاق قوم اس وقت دنیا میں تھی نہیں کوئی۔ بت پرستی، گناہ، یہ تو عام چیز تھی، ہند وغیرہ، ہندوستان وغیرہ میں سب جگہ ہوتا تھا کام، لیکن اخلاق کی بگڑنے کی جو نوعیت تھی اس قوم میں سب سے زیادہ تھی۔ اور پھر بدھو، وہ تو بالکل بدھو ہی تھے، تو آج تک مشہور ہے مثال ان کی۔ تو ان کو کیا پتہ کسی سے کیا ملنا ہے، کیسے جانا ہے۔ تو ایسا اپنے اس قوم کے لیے اللہ نے منتخب بنایا اور ایسا تزکیہ کیا اللہ کے نبی نے ان کا، کہ ایسی قوم کو پیدا کیا کہ قیامت تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے تزکیہ کیا، اس کا جس نے دیدار کر دیا، اس آدمی کو جس نے دیدار کر دیا، اس جیسے انسان کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ صحاب تھے، وہ تابعین تھے، پھر ان کو جنہوں نے دیکھا وہ تبع تابعین تھے، تو اس طرح سلسلہ چلا جی تزکیے کا الحمدللہ۔
اور مقصد ہی اللہ کے نبی کا یہ تھا کہ تا قیامت اس کا تذکیہ اسی طرح پھیلتا جائے دنیا میں. علم بھی اللہ نے جو نبی اکرم کو مبعوث فرمایا، جیسے قرآن کی دعا ہے، حضرت ابراہیم کی دعائیں آپ جو خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کے ایک اپنے اس کا اجر مانگے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کے اندر. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تیرے گھر کو ہم نے آباد کیا ہے، ہم تو اس سے اجر مانگتے ہیں. ربنا بخش رسول یتلو آیاتی کا شکل کتاب و حکمت، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نسل میں ایک ایسا نبی مبعوث فرما یہ کتاب بھی پڑھائے، عمل کتاب کی حکمت بھی بتائے، سبحان اللہ، اور پھر اصلاح اخلاق بھی کرے لوگ. کیسی دعا حضرت ابراہیم نے مانگی. تو اس دعا کا ظہور تھا آپ دنیا میں تشریف لائے ان 3 کاموں کے لیے. کتاب ملی تو ایسی کتاب قیامت تک ایسی کتاب نہیں آئے گی اندر. طریقہ ملا تو قیامت تک کسی نبی کی ایسی سنت نہیں آئے گی جیسے آپ کی سنت ہے. حکمت اور اصلاح اخلاق جو کیا آپ نے، کوئی ایسا اخلاق کرنے والا ہوگا ہی نہیں اصلاح کرنے والے اخلاق کی. کہ جہاں آپ یہ دیکھیں ہار جس قوم کا یہ ہو، ایک مرغی کا بچہ کسی کھیت میں چلا گیا اور اس کھیت میں جا کے اس نے مرغی کا بچہ ہے چکن، اس نے دوسرے کھیت میں جا کے کچھ دانہ چگ لیا یا کچھ لگا ہوا تھا جو سبزی وغیرہ اس کو کھا لی. تو اس کا مالک آ گیا، جس کا چکن تھا اس کو بولا تو نے یہ تیرے جو چوزا ہے اس نے میرے کھیت میں آ کے کیوں چلا، کیوں کھایا؟ تو اس نے بھی بولا کچھ آگے سے تم ہوگی. جو یہ وہ قوم تھے بدو، جھگڑا شروع ہو گیا، آپس میں بڑھنا شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی. ان کی بھی آدمی نکلا ہے، پھر ان کی بھی قبیلے کے آدمی نکلا ہے، پھر دونوں کی جناب بہت فائٹ شروع ہو گئی. پھر 10ویں تلوار نکل آئی، وہ 10ویں تلوار نکل آئی. انہوں نے مارنا شروع کر دیا، انہوں نے مارنا شروع کر دیا، قتل شروع ہو گئے. یہ لڑائی 40 سال تک چلی ہے. ایسے بدو لوگ صرف ایک چوزے کی کھیت پہ چلے جانے کی وجہ سے یہ اتنی انا، اتنا کبر، اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ، ایسے لوگ تھے. زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کرنا کچھ کوئی وجہ نہیں. تو ایسے ہی قوم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا نے ایسا اثر کیا، سبحان اللہ، کہ اللہ نے اس نبی کو بھیجا. یہ جس نے ایسے انسان انہی میں سے پیدا کیے، انہی میں سے وہ انسان پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہ وہ قوم ہے اللہ ان کو راضی ہو گیا، ان سے وہ اللہ سے راضی ہو گئے. بھائی یہ تزکیہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اخلاق تھا. اب یہ ہے تزکیے کی شکل ہی ختم ہو گئی ہے، تزکیے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. اخلاق تو دین نہیں ہے ہمارا. اصلاحی اخلاق جو ہے اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہم اس کو دین سمجھتے ہیں، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس کا پتہ ہے. جس کی اہمیت نہیں ہوتی اس کو سیکھتا کون ہے؟ جس کی اہمیت نہیں ہوتی اس کو کرتا کون ہے؟ اب ہمیں رمضان کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم رمضان کو گزار کیسے رہیں؟ جن لوگوں کو پتہ ہے اس کی اہمیت کا، ان سے پوچھیں رمضان ہوتا کیا ہے اور گزرتا کیسے ہے. یہ اہمیت بھی ہوتا ہے. جب تک کسی کا تقدس اور اہمیت آپ کے دل میں نہیں ہوگی آپ اس سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے. انسان ہو، کوئی عمل ہو، کوئی کتاب پڑھ رہے ہو، کوئی چیز بھی ہو آپ کے پاس، سب سے پہلی چیز ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کیا سٹیٹس آپ کے دماغ میں اس چیز کا ہے.
تو ریبلٹ ہوگا. یہ تزکیے کا اصول ہے. ریولوشن آپ ہی کی معاملے کی ہوگی. بلکہ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، میں نہیں بول رہا، یہ کیا ہے کہ جتنا آپ میں ڈیمانڈ ہوگی سننے کی اور اشتیاق ہوگا آپ میں، جتنی محبت ہوگی، اسی طرح میری زبان سے الفاظ نکلنا شروع ہو جائیں گے. کوئی مقرر خود بول نہیں سکتا. میں نے اکثر دیکھا ہے جب آپ ڈھیلے ہوتے ہیں نا، کبھی ہوتے انسان ہی ہے نا، کبھی سننے کا موڈ نہیں ہوتا آپ کو، ڈھیلا ہوتا ہے، تھکا ہو، تو میرے دل پہ بھی تالا لگ جاتا ہے. میں سوچتا ہوں کیا بات کیوں نہیں ہو رہی، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ سننے والے جو آئیڈینس ہیں نا، اس پر ان کی طبیعت ہی نہیں کر رہی، ان کی اٹینڈنس ہی نہیں ہے، صرف بات ہی نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب حقیقی مجالس ہوتی ہیں نا، جہاں پہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہاں تعلق ڈیمانڈ سے ہوتا ہے. ڈیمانڈ سے ہوتا ہے. وہی اللہ کا ولی جو ہے ہزاروں کی مجمع میں بات کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، کوئی انسان پیدا نہیں ہوتا ہزاروں کے مجمع سے. لیکن وہی اللہ کا ولی، اس سے ملنے کے 2 آدمی آ جاتے ہیں، وہ دونوں اللہ کی ولی بن کے چلے جاتے ہیں. وہاں اس نے تقریب ہی نہیں کی، صرف زیارت کی ہے اللہ کی ولی. تو یہاں تو یہ سوال وٹ ڈو یو نیڈ، تمہیں چاہیے کیا، یہ سوال ہے. تم یہاں کرنے کیا آئے ہو، تم یہاں بیٹھے کیوں، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارے اخلاص کتنا ہے، تمہاری قربانی کتنی ہے، تمہارے حصول کی اس کو حاصل کرنے کی جد و جہد کتنی ہے. تو اس نہیں ملے گا. یہ عجیب سسٹم ہے اللہ کا، یہ سنت الہی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. قرآن نے کہا کسی کا اللہ زبردستی کرتے ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کسی کو میں زبردستی کرتے دھکیل کے میں لاؤں، تو بھی اللہ والا بن، تو بھی بیعت ہو جا، تو بھی ذکر سیکھ، تو بھی یہ کر. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. جب دل کے اندر محبتیں کروٹ لینے لگے، اور اس کے لیے یہ ہے، اسی کے لیے یہ ہے اللہ نے دعا دی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مولا میرے دل کو کھول دے کہ میں ہدایت کی طرف چلنے لگوں، مجھے رغبت ہو جائے. سبحان اللہ. تالے پڑے ہوتے ہیں مفتاح اقفال نہ، اقفال کا ہے کہ میرے دلوں کو قلوبوں کو کھول. ایک دل کے اندر جو اقفال ہیں، کفل نہیں کا، اقفال جمع ہے کفل کی، کہ ایک تالا نہیں ہے، 2 تالا نہیں ہے، ہزاروں تالے میرے دل پہ پڑے ہیں اللہ تعالیٰ، جو مجھے تجھ تک آنے نہیں دیتے، تیری رہنمائی مجھے قبول ہونے نہیں دیتے، تجھ تک مجھے پہنچنے نہیں دیتے. تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا مذہب یا ہمارا دین آپ کو زبردستی کہتا ہے آؤ آؤ یہ کرو فلاں کرو، کبھی نہیں ہوگا. اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ تیرا کام کہنا ہے، بس ختم. تو کہتا ہے حریص ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے ان کے لیے، کیوں گھبراتا ہے؟ تیرا کام ہے کہنا، کہہ دے بس. اب ان میں حلق پیدا ہوگی تو یہ مجھ سے مانگیں گے دعا کہ میرے تالے کھول دے دل کے. ہمارا کفلا کیوں ایک نبی ایسی بات کر رہا ہے اور ابو جہل کے تالے نہیں کھل رہے. تو آج تو اتنے دور بیٹھے ہیں اس زمانے سے، اتنے دور آ گئے ہیں کہ حساب ہی کوئی نہیں. اب آج تو پوچھو ہی نہ دلوں کے جو ہمارے حال ہے، رغبت ہی نہیں ہے. تو بالکل یہ دین جو ہے خود انسان کے اپنے ہاتھ میں. جب آپ جائیں نا کسی کے پاس، بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس چلے جائیں اور آپ منہ بنا کے آ رہے ہیں، اس بزرگ کا قصور نہیں ہے، وہاں سے ہزاروں، وہاں سے کتب اولیاء بنے ہیں، وہاں سے بیوقوف. تو تیرا اپنا قصور ہے، تیرے اندر ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، چاہت ہی نہیں تھی بسم اللہ کی، اور جتنا چاہو اتنا دے دیا. میں تو بس اتنی کر سکتا ہوں، اتنی کروں گا، کہ اس لیے پھر اتنی لے لے. ایک سوچ کے ہی آتا ہے کہ میں نے فنا ہوتا ہے، فنا ہونے اس کی ذات میں. میں جو اپنے شیخ کے پاس گیا نا، میں تو اپنی ذاتی معاملات جانتا ہوں، مجھے پتہ نہیں، اور اسی کے میں آپ کو معاملات بتاتا ہوں. نہ میں نے کتابوں میں پڑھا، نہ مدرسوں میں پڑھا، نہ میں نے کسی سے سیکھا، نہ کوئی ہمارے سے خاندانی پیر تھے، اولیاء تھے، کچھ بھی نہیں تھا الحمدللہ. بس کیا کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحرا میں سے ہی پھول نکال دیتے ہیں. صحرا میں سے پھول نکال دیتے ہیں.
اسی کے ساتھ کوئی اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی. بس جنون چڑھ گیا اللہ کو پانے کا، ہر چیز بس. تو جب میں اپنے شیخ کے پاس گیا تو اللہ کا تو اس وقت غوث تھا، غوث وقت تھے، قطب اقطاب تھے وہ تو وقت کے سب سے بڑے ولی تھے اپنے زمانے کے. آپ کی خود یہ الفاظ مبارک ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب ایک شخص نے یہ کتابوں میں لکھا ہے، مکہ مکرمہ میں آپ تشریف رکھتے تھے تو ایک شخص آیا آپ کے حلقے میں سے تھا، کہ حضرت رات میں نے ایک خواب دیکھا. کیا ڈیٹھے؟ اپنی زبان میں بولا. ہاں بابو کیا ڈیٹھے تم؟ آپ کو تو کشف ہو گیا تھا جو خواب دیکھا تھا اس نے. کشف قلوب بڑا کی تھی آپ کے. میں نے چلتے انسان سڑک پہ جا رہا تھا، اس کے دل کا حال بتا دیتے تھے. تو کہنے لگے کیا ڈیٹھے تھے، کیا دیکھا؟ اس نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ حرم شریف کے 2 مینار گرے ہیں پیچھے سے. حضرت نے سر جھکایا، مراقبہ کیا اور ٹھنڈا سانس لیا کہ ہاں بابو صحیح یاد آپ ہے. بہت جلدی کسی ایسے شخص کا انقلاب ہوگا، اس دنیا سے جائے گا جو اس وقت کا سب سے بڑا ولی ہوگا، اس کے بعد اس جیسا ولی دنیا میں آئے گا نہیں. چند مہینوں کے اندر حضرت کا انتقال ہو گیا. ہاں ایک جملہ آ رہا ہے، کہہ دوں کہ اللہ والوں کو خود پہچانا جاتا ہے. اللہ خود نہیں بتائے گا میں اللہ والا ہوں. یاد رکھیں، پسند نہیں میری بات کہ اللہ والے کو خود پہچانا جاتا ہے. مطلب کیا کہ تیرے اندر جو ڈیمانڈ ہوگی اللہ کو پانے کی تو وہ شخص تجھے ایک دم اللہ کا ولی نظر آئے گا. یہی کنواں ہے جہاں سے مجھے پیاس میری بجھ جائے گی، تجھے نظر آنا شروع ہو جائے گا، اس کی کشش نظر آنا، اس کا نور آنا شروع ہو جائے گا، آنکھیں چندانے لگیں گی. پھر ساتھ والے سے پوچھے گا یار تجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ اسے وہ جو ہوگا کھٹا دل، یار مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا. یار میرا تو دل عجیب پھٹا جائے، نور سے بھر گیا میرا دل. تو کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ ڈیمانڈ ہے. تو اس کو اس شخص کا نور نظر آ گیا، اس کی تجلیات دیکھ رہا ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے بھائی. اور جو دوسرا ہے اس کی کراماتیں دیکھ رہا ہے کہ یار کوئی کرامات تو نظر نہیں آئی، کوئی خاص چیز تو ہمیں تو نظر نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بات تو ہمیں کچھ ایسی نظر نہیں آئی. کتنا فرق ہے آپ دیکھ لیں. تو اللہ کے ولی کو پہچانا جاتا ہے، خود پہچانتا ہے آدمی. وہ اپنی پہچان خود کبھی نہیں کرائے گا. اس کو کیا ضرورت ہے دنیا میں اپنی پہچان کرائے؟ کیونکہ وہ تو اس نے تو اللہ کو پایا ہے صرف اللہ کے لیے. اس نے مخلوق کے لیے اللہ کو نہیں پایا کہ میں اللہ کو پاؤں تو پھر مخلوق میرے پیچھے چلے، میرے بستے اٹھائے، میری تعریفیں ہوئے، میرے نعرے لگے. اس نے نہیں اٹھائے، اس نے تو اللہ کو پایا اللہ کے لیے. اور پسند کرتا ہے کہ اس راز کو میں جانوں اور میرا اللہ جانے، اور کھلے یہ قبر میں، سڑکوں پہ نہ کھلے یہ راز کہ میں کیا تھا، مجھے کوئی نہ پہچانے. سبحان اللہ، عجیب بات ہے. مجھے کوئی نہ پہچانے، نہ پہچاننے کو پسند کرتا ہے. بس تو میرا ہے میں تیرا ہوں. راز جب کھلنا جب میں قبر میں چلا جاؤں. ایسے انسانوں کو کس طرح پہچانتا ہے؟ ان کی قبریں بولتی ہیں. سبحان اللہ، جی ہاں، ان کی قبریں بولتی ہیں. ہمارے یہاں تو قبروں سے فیض لیا جاتا ہے نا، نقشبندی سلسلے میں مراقبہ کیا جاتا ہے. جا کے ہم اپنے بزرگوں کی قبروں میں جاتے ہیں نا تو بیٹھ کے ہم مراقبہ کرتے ہیں. باقاعدہ ان کی قبروں کے ساتھ جگہ بنی ہوتی ہے. ہمارے حضرت گرامی قدر ہے، زمین پوچھ سے قبر ان کی، کوئی چھت اوپر نہیں، کچھ پکی نہیں، کچھ نہیں. قبر کچی رکھنا اور میرے جوتوں کے اندر بنانا میری قبر. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کہاں تک انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہے کہ مرنے کے بعد میں ظاہر نہ ہو بلکہ عام انسان سے بھی گھٹیا نظر آؤں. جہاں مسجد میں لوگ جوتے اتارتے ہیں نا آپ کی خانگاہ میں، آپ وہاں کھڑے ہو گئے انتقال سے قریب، کسی کو تھوڑا ہوتا ہے انتقال ہوگا. جہاں جوتے پڑے تھے، اب یہ نصیحت تھی، آپ کی وصیت تھی. اس جگہ آپ نے اپنے اسلام مبارک رکھا اور پیچھے مڑ کے جو لوگ تھے ان سے کہا بابو میں اتنے ہی دفن کر آئے کہ جہاں نمازی جوتی اتارتے ہیں نا میرا مزار یہاں بنانا. کتنا مخفی رکھا انہوں نے اپنے کو.
کتنا چھپایا مجھے بتائیں کہ مرنے کے بعد مجھے لوگ یہ نہ سمجھے گا علی مرتضیٰ کچھ تھا. کبھی دنیا میں مثال ہے آپ کو کسی بزرگ کی ایسی؟ آپ بھی گئے ہوں گے بڑے بڑے مزارات پہ گئے ہوں گے, کتنے شاندار مزارات بنے ہیں, کتنی اچھی طریقے سے سجائے گیا ہے. ادھر کیا ہے کہ بکریاں گھومتی ہیں, مرغیاں اوپر سے گزر رہی ہیں قبر سے, کہتا تھلا بھی اوپر نہ ہو. تہذیب سے اتنا کر لے گا, وہاں پر اتنا کر لیا گیا ہے, ضرورت بھی کسی کو نہیں ہوتی وہاں کرے کوئی. وہاں کھلوے لوگ ہمیں اوپر بنا دیتے ہیں, ٹھنڈ سوال نہیں, اس کو چھیڑنا نہ, اس کو چھیڑنا نہ. مجھ سے مشورہ کہ اس کو چھیڑنا نہ. جی ممبئی فیض جہان ہے, تمہیں آنکھیں نہیں جانتی اس قبر میں کیا ہے. پھرنے تو یہاں جو کچھ پھر رہا ہے اللہ والا تھا, عظیم اللہ والا تھا. میں نے دنیا میں مثال دیکھی نہیں, میں نے کسی کے مزار ایسا دیکھا نہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, منتخب اللہ والا عجیب تھا. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, عجیب حیثیت کے انسان تھے حضرت صاحب. میں نے نہیں دیکھا, نہ سنا, نہ پڑھا کہ کوئی مزار ایسا ہو کہ جوتیوں کے اندر بنا ہوا ہو, جوتیاں وہاں اتر رہی ہوں. بتائیں آپ, جبکہ حال یہ کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ آ گئے تھے تھیلی اٹھائے کہ حضرت صاحب کے مزار کو ہم نے سجانا ہے, خانقاہوں کو ہم. میں نے بتایا مرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے آدمی کہ ہم نے یہ کرنا ہے. ان کا جی کہ ٹھہر جاؤ. فاضل کے صاحب آ جائیں, انہوں کو پوچھنا میرا کہتے ہیں. حضرت ہمارے ساق صاحب ہیں, بڑی عزت کرتے ہیں بیچارے, احترام کرتے ہیں میرا. تو نہیں بھائی ہو ہی نہیں سکتا, یہ جو ہوا ہے وہی ہے. لیکن تم سمجھتے ہو کہ ڈیگریڈ ہوا ہے انسان اس طرح؟ ڈیگریڈ نہیں ہوا, بہت بلند ہوا ہے. عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے پگلو. اب سب سے بڑی نشانی یہ ہے کسی کی اونچا ہونے کی کہ سب سے نیچا نظر آتا ہے انسان کو. بولے سبحان اللہ. کبھی دکھائیں ایسے جس میرا شیخ تھا جیسے وہ دکھائیں مجھے. تو بھائی پہچان خود نہیں کر رہا تھا اللہ کا ولی, اس کو ضرورت نہیں, پہچانا جاتا ہے اس کو, پہچانا جاتا ہے اس کو. اور پہچانا کیسے جائے گا؟ ایک دم میں پہچان جائیں گے آپ, ایک دم پہچان جائیں گے. طلب رب لے کے جائیں آپ. دو متضاد چیزیں یاد رکھنا میری, میرے ٹاپک نہیں اور نکل گیا بھائی. دو متضاد چیزیں یاد رکھو, یہ دونوں کبھی مل نہیں سکتے. اور میرے حضرت رحمۃ اللہ نے ہمیشہ مجھے جتنی مکتوبات دیکھے اس میں یہ نصیحت ضرور فرمائی, اور آخری خط پہ بھی آپ نے مجھے نصیحت فرمائی. یہ دو چیزیں ساتھ ہو نہیں سکتی, اور یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے, یاد رکھیں. دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت یہ کبھی ساتھ نہیں ہوتی. دل میں ایک محبت ہو. سن لو درویش, جس نے دیکھنا ہوگا نا کہ میں کامیاب ہو گیا, اور میرا صحبت شیخ سے کامیاب ہوئی ہے, میرا ذکر کامیاب ہو گیا ہے, بالکل یہ نشانی ہے. حب دنیا جو ہے حب رب کے ساتھ چل نہیں سکتی. محبت نہیں چل سکتی. میں محبت کی بات کرتا ہوں, ضرورت دنیا کی نہیں. ضرورت دنیا کی نہیں, کس چھوڑ دیں آپ, کھانا چھوڑ دیں, پینا چھوڑ دیں, کام چھوڑ دیں, کاروبار نہیں, محبت چھوڑیں. در بدر پھرنا چھوڑیں, اس کے لیے ٹھوکریں کھانا چھوڑیں, مانگنا چھوڑیں, خوف چھوڑیں, ڈر چھوڑیں. حسبنا اللہ نے وکیل کہتا ہے, اس کا وعدہ اللہ نے کیا دے گا. نہیں سمجھے بات؟ دو چیزیں آ نہیں سکتی ساتھ. وہ سخت دھوکے میں ہے, ساری زندگی ذلیل ہوگا وہ شخص, اور آخرت میں ذلیل ہوگا. میرے حضرت ہمیشہ مکتوبات کے اندر جو کہ حضرت نے تحریر فرمایا, بڑے بڑے مشائخ نے اس کو کیسے کر لیا میرے سے نا, انہوں نے جو نصیحت فرمائی مجھے اس کے اندر, شاید ہی کوئی خط ایسا ہو جس میں آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا دنیا کے قریب نہ جانا, دنیا کے قریب نہ جانا, دنیا کو غالب نہ ہونے دینا. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا
اپنی دنیا اپنی دکان کی حفاظت کرنا، خود اس کی جانچ پڑتال کرنا اور اس سے کمائی کرنا اپنے ہاتھ کی. سمجھ آ گئی بات؟ کہ کسب منع نہیں ہے، کھانا پینا منع نہیں ہے، کسب کرو لیکن توکل کے ساتھ. جیسے ایک پرندہ توکل کرتا ہے، ایک چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے صبح، اس کے پاس کیا اوزار بیچارے کے پاس، اس کے پاس کیا ہتھیار وہ کما لے گی، اس کے پاس کیا عقل، وہ توکل اللہ نکلتی ہے اپنے جھونک اس سے کیا کہتے ہیں گھونسلے سے، اور فضا میں اڑنا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں صبح جب آپ نکلیں گے آپ تو فضا میں اڑ رہے ہوں گے پرندے، نیچے کی طرف دیکھ رہے تھے ہمارا رزق کہاں نکل آتا ہے، ہمیں نظر نہ آتا ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، جب شام کو واپس آتے ہیں بھرے پیٹ کے ساتھ اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں. کون ہے ان کو دینے والا؟ یہ پرندے کو دے سکتا ہے جاہل، تجھے نہیں دے گا. وہ ظالم تجھے نہیں پیٹ بڑھے گا. کیوں اس دنیا کھلی پتھر پھرتا ہے، خاک کو تو مارتا پھرتا ہے، جھوٹ بولتا پھرتا ہے، منتیں کرتا پھرتا ہے. اللہ دے واسطے جی ہے کام ہے، بس تسی کر سکتے میرا کام تھے. رب کو بھول جاتا ہے، اس کے جوتے اٹھا رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ کس ہاتھ سے ہو، مٹی سے ہو. دیکھیں میرے مولانا نے، میرے شیخ نے مجھے کیسی تربیت کی. سبحان اللہ. یہ شخص جو بیٹھا ہے آپ کے پاس تکبر سے بھرا، مغرور سے بھرا، نوکر چکر پیچھے میرے، ایک موقع میرا یہ پکانے والا، فلاں کرنے والا، کچھ کرنے والا، خوش ہے. سبحان اللہ. اور وہ وقت آیا روتا نہیں تھا. رونے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جذب کا رونا ہوتا ہے، ایک پچھتانے کا رونا ہوتا ہے. جب ہوتا ہے نا جذب کا رونا، وہ اللہ کی محبت کا رونا ہوتا ہے. صبح کا وقت ہوتا تھا، رات کا وقت ہوتا تھا، میں جھاڑو مار رہا ہوتا فیکٹری کے اندر، گورے یہاں پھر رہے ہوتے تھے اور مجھے ڈانٹ رہا ہوتا تھا میرا جو باس ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے کام نہیں کراتے. آپ کوئی فیکٹری میں کام کریں تو آپ کا رگڑا نکالتے ہیں، آپ کا رگڑا زیادہ نکالتے ہیں. یہ بھی کر، تو وہ بھی کر. اس کو بھی صفائی کرتا تھا، اس پلیٹ کو اٹھاتا تھا، سمجھے نا. اور سبحان اللہ، کیونکہ میرا رزق لکھا تھا اتنا نیچے ذرا جا کے تجھے جھاڑو ڈال، کافروں کے جھاڑو دلائی جائیں گے. میرے پاس کچھ فیچر نہیں تھا، میں کسی کے پاس مانگنے نہیں گیا، میں کبھی سوشل سیکورٹی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. میں ایک ٹوٹے کمرے میں رہتا تھا، میری بیوی مجھ سے اتفاق کوآپریٹ کرتی تھی. بچی کو دودھ پلانے کے لیے نہیں تھا، جبکہ میں سب کچھ کر سکتا تھا. یہ اختیاری فکر تھا، نہیں سمجھتے؟ ایک بنتا ہے فقیر جو قدرتی فقیر، ایک یہ اختیاری فکر تھا. اگر میں اس کو ٹھوکر مارتا نا کہ نہیں یار میں اپنی شیخ کی کیا بات مانوں، یہ تو میں تو گھنٹوں منٹوں کے اندر، وہ ڈگری تھی میری تو بڑی اونچی پوسٹوں پہ چلا جاتا میں. اور حرام کمانے کا تو یہاں بہت آسان طریقہ ہے اس ملک میں، یہاں تو بڑے ٹیکٹ ہیں، ہزاروں ٹیکٹ. یہاں تو اتنے ٹیکٹ ہیں کہ آپ تو کسی کو آپ دیکھیں گے نہیں. کہے گا غریب، مکان بہت ہوں گے اس کے، کہے گا ہے کچھ نہیں، اچھے خاصی تجریاں بھری ہوں گی. ابھی تو آتے ہیں لوگ جسے بھاگ بھاگ کر یہاں، اتنی تو بڑی کمائی ہے یار. وہ یہ کمائی ہے کبھی تو اللہ سے ملنے نہیں دیتی ہے کمائی. یہاں رہنا ہے تو اس طرح جیسے میرے شیخ نے مجھے سکھایا رہنے کا طریقہ. دنیا میں رہنے کہیں منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. میرے شیخ نے مجھے نہیں کہا تو کہاں جا رہا ہے انگلینڈ، کیا کرتا ہے، کہتا جا کام میں تجھ سے پھر کراؤں گا جو کرانے ہوں گے. ایک دو نہیں، 3 دن نہیں، 3 سال میں نے جھاڑویں دی ہیں، اخبار بیچے ہیں برفوں کے اندر. میں بتا رہا ہوں آپ، کبھی خواہش ہوتی تو کھانے کچھ نہیں ملتا تھا اس وقت، وہ اپنی خواہش کے مطابق. اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پہ. سبحان اللہ. کبر بھائی ایسے نہیں نکلتا آدمی کا. یہ لالچ دنیا کی جو لالچ ہے نا، اللہ کو محبت کو پانے کے لیے دنیا کی محبت کو کچل دو. کیونکہ درویشوں کی محفل ہے تو میں ایسی باتیں عرض کر رہا ہوں. کوئی مجاہدہ نہیں اللہ کو پانے کا، اللہ کی قسم کوئی مجاہدہ نہیں، صرف اس کے کہ اپنے آپ کو ڈاؤن کر دے.
کتا بنا لے، خنزیر بنا لے اپنے آپ کو. حضرت مجدد ثانی کہتے ہیں کہ میں خنزیر سے بدتر سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. اور وہ کہنے والے صداقت کے پرچار تھے وہ لوگ، جھوٹے لوگ نہیں تھے. وہ مجدد جھوٹا نہیں تھا، علی مرتضیٰ جھوٹا نہیں تھا، ان کے زبان سے حق اور سچ نکلتا تھا. بات جب وہ کہتے تھے میں کچھ بھی نہیں، تو واقعی اپنے آپ اندر کچھ نہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو. اندر اتنے بڑے بڑے بھوتے ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں. آنکھ میں تکو گھما ہوا ہمارے ہو سکتا ہے ایسے. بڑی پیاری حدیث تھی. وہ کتنے بجے آج نماز ہے؟ اور روزہ کتنے بجے ہے؟ 1:45. بڑے رنگ کی حدیث تھی، بڑے پیارے مضمون ہے اس میں. تو بھائی مجھے بتائیں آپ، اللہ کو پانا جو ہے اس کا طریقہ بہت مختلف ہے. اتنی تسبیح کر لے، اتنے سجدے کر لے، اتنے اتنے نماز کر لے، الحمدللہ اعمال ہے، ثواب ملتا ہے. اس کے یہ نہیں میں کہہ رہا بیکار چیزیں ہیں، یہ ثواب ملتا ہے. لیکن اللہ کو پانے کا راستہ یہ نہیں دوستو. اللہ ملتا ہے مٹانے سے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مٹ جا، مٹا دے، مٹانے کے بعد بلند ہو جا. خودی کو کر بلند اتنا. یہ فلسفہ ہے اقبال کا کہ جب مٹے گا، مٹ جائے گا، تو پھر بلند تیری کیا چیز ہوگی؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ تیرے اندر جو سیلف ہوگا نا تیرا، وہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ نہ تو کسی سے مانگے گا، نہ کسی سے تو سوال کرے گا، نہ تو کسی کو سجدہ کرے گا، نہ چمچہ گیری کرے گا، نہ جوتے اٹھائے گا. نہیں جی تسی جی بس تسی کر سکتے کام نہیں کرتا جی، بڑی مہربانی تھوڑی. کبھی اس کے منہ سے نکلے گا. سبحان اللہ. خودی کو کر بلند بنا کر ہر تقدیر سے پہلے، یعنی اتنا بلند ہو جا کہ ہر چیز جو تجھے ضرورت نہیں، اللہ تجھ سے پوچھے کیا چاہتا ہے بندے، کیا کھانا ہے تو نے آج؟ جی آج تو میں نے قیمہ گوشت کھانا. اچھا آ جائے گا. میں آج دل کرتا ہے جلیبیاں کھاؤں، آ جائیں گی. اندر ہے کچھ گھر میں ہو گیا نہیں، آج دل کرتا ہے آئس کریم کھاؤ، آ جائے گی. آج تو تلی مچھلی ہو، آ جائے گی. یہ تو بادشاہ کھاتے ہیں کہ تو سب سے بڑا بادشاہ ہے، تیرے تو حجرے میں آئیں گی چیزیں ساری. ذکر نے سوال کیا ہے مریم یہ کہاں سے آ گیا تیرا کھانا؟ سبحان اللہ. انت اعظم، یہ پھل یا تو آج کل ہے موسم بھی نہیں پھلوں کا. پوچھا نا نبی پوچھا حیرت سے کہ تو کڈے میں بیٹھی ہے، حجرے میں بیٹھی ہے، کیوں؟ کہ اللہ نے مریم کو خرید لیا تھا ایک کام کے لیے، درویش بنا لیا تھا اس کو. نبی تو نہیں تھا. ایسی ہے نا بھائیو. مولانا بیٹھے ہیں غلط بولوں تو بھائی بتا دیا کرو، ہاتھ کھڑا کر دے کہ صوفی غلط بول رہا ہے، صحیح کر اپنے آپ کو، میں صحیح کروں گا. کہیں تشریح غلط ہو جائے نا مجھ سے، آج ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مولانا سے کہ مجھے میری تصحیح کر دیا کریں. میں تو نہ چیز فقیر آدمی ہوں، فوراً مجھے سمجھا دیں کہ یہ غلط کر رہا تھا، رک جائیں یہاں پہ. نبی پوچھ رہا ہے ایک درویش سے. زکریا نبی تھے، مریم تو نبی نہیں تھی. نہیں سمجھے؟ تو کون پوچھ رہا ہے؟ نبی پوچھ رہا ہے. سبحان اللہ. آگے کچھ نہیں بولتا میں. تجھے کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ سبحان اللہ. ایسے میرا رب دیتا ہے. اچھا پکڑ میں تو یہاں سے کچھ مل رہا ہے، تو چل میرا کام بھی بنا دے. میں بھی تیرے سے دعا مانگتا ہوں مجھے وہ اللہ کو بچہ عطا فرما دے، بیٹا عطا فرما دے. تو بھائیو اللہ کو پانے کے لیے مٹاؤ اپنے آپ، در بدر مت پھرو. اچھا یہ بھی بات سن، جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے نا، دنیا جو ہے تم سے آگے بھاگے گی. کوشش کر کے دیکھ، دنیا نے کیا ہے آگے بھاگنا، جتنا اس کو چھوڑے گا آپ کے پیچھے بھاگے گی. بھائی وہ آیا کون؟ حدیث یاد ہے آپ کو؟ سنا اش، کیا پیارا نام ہے نا، اش. کیا اشا ان کا نام رکھا گیا تھا، حدیث میں آتا ہے. کیونکہ کبھی ہو گئی فائٹ ہو گئی، کسی قبیلے کے آدمی تھے نا،
تو کسی نے سر پہ مارا تو سر پھٹ گیا تھا، زخم آ گیا تھا، تو ان کا نام ہی پڑ گیا اششا، پھر کیس کے سردار تھے۔ تو وہ جب آئے حاضر ہوئے، مطلب یاد ہے حدیث جو سنائی تھی میں نے، کہ قبیلہ تھا جو نبی محمد ملنے آیا تھا، ہے نا؟ جو لوگ آئے تو ان کو تو پتہ نہیں تھا، کیونکہ بدھو لوگ تھے، یہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا نا، نہیں سمجھے بات؟ ڈیمانڈ پیدا کرو، ڈیمانڈ، تاکہ میرے اندر سے بھی کچھ نکلے۔ اچھا ایک بندہ بھی ایسا ہوتا ہے نا مجموعے میں کہ جس کا ڈیمانڈ نہیں ہوتا، تو پھر مجھے بھی وہ اصل پتہ درج کرتا ہے، مجھے بات مزے نہیں آیا، اور جب دیکھتا ہوں کہ سارے ہیں تو بہترین باتیں نکلتی ہیں۔ اگر اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں تو آرام سے بیٹھا کرو میرے ساتھ، جس نے نہیں سنا ہوتا بے شک نہ آئے، ہمارا مجموعہ خراب نہ کیا کرے، منہ بنا کے بیٹھ جانا، ادھر دیکھنے لگا ادھر دیکھنا، کسی کو مجبور، یہ تو محمد علی مجلس ہے، یہاں کون سکتا، میں کوئی فرض نماز کر رہا ہوں یہاں، فرض نماز تو نہیں ہو رہی، ہر آدمی اللہ کو داخل ہو جائے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ بھائی جس کے میری باتیں پسند نہیں آتی ہیں یا کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہاں کوئی ایسی بات نہیں، وہاں بڑے واز ہو رہے ہیں، ہر مسجد میں ہو رہے ہیں واز، مولانا تقریریں کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے سنیں ان کی باتیں، یہاں آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں، اس پورے مجموعے کے ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، کچھ یہ بات نہیں کرتا پھر۔ بولے سبحان اللہ، یہاں آئے وہ جس سے کچھ لینا ہے، یہاں سارے مانگتے ہیں، جو مانگتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، مجھے چھوٹا پوتا بھی کھڑا کر رہا ہے میرا ہاتھ، اس کو بھی سمجھ آ گیا، وہ چھوٹا سا ہاتھ نظر آیا اس کا بھی مجھے، وہ دیکھو کتنا اونچا ہاتھ ہے اس کا، ایسے کرو 55 سے کنٹر لگے الحمدللہ، تیرے نیچے کر لیں، سب مانگتے بن کے جاؤ بھائی، اللہ سے مانگنے ہیں کچھ، اللہ تعالیٰ جھولی میں ڈال دے، ہمارے ٹھنڈے ٹھار ہیں ہم تو، گناہ گار بندے ہیں سارے، پورے اللہ کا پرچہ چھینٹا رحمت کا تو کام بن جائے انسان کا، گناہوں کو نہ دیکھیں، اس کی رحمت کو دیکھیں، بس اس کی رحمت کو دیکھیں، گناہ کا رحمت کو اٹھا دیں، سوائے جہنم کا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، بس یہ بتا رہا ہوں آپ، کچھ نہیں ہے، رحمت ہے جس نے ہمیں یہاں بٹھا دیا، ایسی باتیں کروا رہے ہیں وہاں سے، تو اشر تھے وہ، حالانکہ کبیر تھا، اب انداز مختلف تھا لوگوں کا ملنے کے، مدینہ جانے کا۔ آج بھی میرے بھائیو اس کا خیال رکھنا کہ مدینہ جانا جو ہے بہت بڑی بات ہے، حاضری مدینہ، نہیں سمجھے بات؟ تو بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے، پاگلوں کی طرح نبی ہم سے ملنے کے لیے۔ اب وہ جو تھے اشیا، انہوں نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، بولا سبحان اللہ، انہوں نے کیا کیا؟ آرام سب باغل، آرام سے بڑے تحمل سے قدم اٹھائے، اپنے سامان اپنے ہاتھ میں پکڑا، ساتھ سے سامان تھا، بیگ شیگ، بڑے آہستگی کے ساتھ چلنا شروع کیا، قدم با قدم، بہت آہستہ سے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت مدین کی بات ہو رہی ہے نا، مدین میں ایک شخص ملے مجھے، بہت پرانے رہنے والے، میرے پاس آ کے بیٹھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجات وہیں گزارا، وہیں دفن، وہیں جنت البقیع میں وہ ہے۔ تو اکثر آتا پھر کہتے ہیں، میں آپ ہر سال آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کی جماعت بھی ہوتی ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھا کروں، باتیں کروں۔ میں نے کہا جی کیا کریں، رہنے والے پاکستان کے، رہنے والے بھی پاکستان کے اچھے علاقے کے تھے، درویشی علاقے کے۔ تو کہنے لگا کہ حضرت ایک بزرگ آتے تھے، مجھے کہا کہ ان کا انداز میں نے بہت مختلف دیکھا مدینے میں، کیونکہ میرے تو خدمت یہیں مدینے کی رہی، وہ بتاتے تھے۔ اس کبری کے نیچے بیٹھتے تھے، کبری سمجھتے ہیں؟ نہیں پتہ کتنی دفعہ عمرہ کر چکے ہیں آپ؟ کبری وہ ہے کہ جہاں مؤذن اذان دیتا ہے نا، اس کی نیچے والی جو جگہ ہے نا، وہ کبری کہتے ہیں اس کو۔ تو کہتے ہیں اس مؤذن کی جو کبری تھی، اس کے پہلے جو تھا وہ تھا نا ستون، اس کے ساتھ ان کی جانماز بچھی ہوتی تھی وہاں پر، اور صبح اس وقت آتے تھے، پتہ نہیں کس وقت جگہ ان کو وہیں ملتی تھی، اور کس وقت جاتے تھے کچھ پتہ نہیں ان کا۔ سبحان اللہ،
مدینہ اور پھر بزرگ کی بات بتا رہا ہوں آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر کہتے یہاں بیٹھے رہتے تھے. تو ایک دفعہ ضرورت کر کے میں ان کے پاس گیا, سلام کیا, اور نہ وہ کسی سے گفتگو کرتے تھے, چادر میں لپٹے ہوتے تھے, کیسے کھاتے تھے, کہاں جاتے تھے, ہمیں کچھ پتہ نہیں اس کا, لیکن ان کی ادائیں, ان کا بیٹھنا, ان کا عشق, لگتا تھا کہ الحمدللہ ہر لمحے جو ہے ملاقات ہو رہی ہے نبی پاک سے. کہتے کچھ دل ہمارے پاس بھی تھا, وہ خود بہت بڑے بزرگ تھے, ہر لمحے کرنٹ چل رہے ہیں ایک دوسرے کے جیسے. میں سنتا تھا تو کہنے لگے, میں نے جرت کر کے ایک دفعہ بے ادبی کی 1000 دعائیں کر کے ان سے سوال کیا کہ حضرت اپنا تعارف تو کرا دیں کون ہے. تو ان کی اتنی گہری سرخ آنکھیں تھیں شیشے کے پیچھے آنکھوں کی. اس طرح مجھے دیکھ کیا سے میرا کیا تعارف ہے, میں تو کچھ بھی نہیں, میرا تعارف ہی کچھ نہیں ہے, میں تو یہاں زیارت کے لیے آتا ہوں, زیارت کے لیے بیٹھا ہوں. حضرت نام گرامی کیا ہے؟ کہتے ہیں فقیر کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں گدائی پور کے مسکین بندہ ہوں, تو فقیر آدمی ہوں, تو یہاں آتا ہوں. گدائش میں رہتا ہوں, میں نیاز خان کے قریب ایک گاؤں ہے. تو کہتے ہیں ان کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, وہ مجھے بتا رہے ہیں. اس کو کچھ ہو گیا ہوگا, وہ میرے شیخ ہیں. کہنے لگے کہ ایک دفعہ کہتا پھر میرا معمول بن گیا حضرت کے ساتھ بیٹھنا, تو پھر دوسری بات میں آپ کو کیوں بتاؤں. تو کہتے ہیں ان کو مجھ سے محبت بھی ہو گئی, تو میرا کام بن گیا. یہ اس کے تو حضرت ایک دفعہ میں نے دیکھا بہت آستہ چل رہا ہے, اور آتے تھے بابو کون سا جب تو کافی عرصہ ہو گیا مجھے جانے بھی بابل مسجد کے بعد آتے ہیں رائٹ سائڈ پہ کون سا دروازہ, بابو عزیز نہیں پتہ ملا کیا کہتے ہیں اس کو, معمول تھا اس دروازے سے جاتے. یہ میں مسجد نبی کی بات کر رہا ہوں. تو دیکھا بڑا آستہ آستہ. تو میں گیا ہاتھ باندھ کر کے, حضرت خیر تو ہے آپ کو, کوئی پاؤں میں تکلیف تو نہیں ہے, اتنے آستہ چل رہے ہیں آپ. تو کہتے نہیں ٹھیک. کہتے پھر وجہ کیا ہے آپ اتنے آستہ چل رہے ہیں؟ کہتے ہیں جواب جو دیا وہ سننے والا ہے. کہتے ہیں نبی پاک نے استراحت فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو میرے پاؤں, استراحت سمجھتے ہیں آرام فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو میری پاؤں کی آواز سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے. مزہ آ رہا ہے؟ کیسے اللہ کے ولی ہوں گے مجھے بتائیں. کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو اشک جاری ہو گئے. کتنا مقام کو یہ بھی نظارہ ہے کس طرح فرما رہا, کتنا ادب دیکھیں آپ کہ آپ کی پاؤں کی چاپ سے کہاں ان کو ہل نہیں رہے تھے پاؤں ان کے, ڈسٹرب نہ ہو جائے. یہ ہے مدینہ. جانے والوں ذرا سوچ کے جاؤ اس جگہ پر, سوچ کے جاؤ, ادب لے کر جاؤ, نہ دھو کے جاؤ, دل کو صاف کر کے جاؤ. کیوں کہ ڈیمانڈ پر ملتا ہے ہر جگہ سے. مدینہ ہو یا مدینہ کے غلام کا کوئی مدینہ ہو. مدینہ کہتے ہیں شہر کو. کیا فکر نکلا ہے, مدینہ ہو یا مدینہ کے غلام کا مدینہ ہو. مدینہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ شہر. وہاں بھی یہی آداب ہے, وہاں بھی ایسی جانا چاہیے, وہاں بھی قدم ایسی رکھو. اسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو, وہاں بھی بالکل یہی سسٹم چلتا ہے. کنیکشن وہیں سے ملا ہے سارا, ہے نا, وہیں سے ملا ہے کنیکشن. یہ نہ ہو کہ مدینے سے ہو کے آئے, مدینہ جہاں دوسرا ہے اس کی طرف ہمارا توجہ نہ ہو, نہ وہ بھی خراب ہو جائے گا. جہاں سے ہو کا پائے وہاں بھی کٹا پڑ جائے گا. نہیں سمجھے میری بات؟ ڈیمانڈ ہے. تو یہ فرق دیکھیں آپ, وہ جو چل کے آئے کون اشیاء کیسے چل کے آ رہے ہیں, سامان کو آستہ اٹھایا گیا. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب دنیا بن رہی تھی, نہیں ان کی اصلاح فرما رہے تھے. اب ہوتا کیا ہے, تو وہ چل کے آ رہے ہیں, ٹائم ختم ہو رہا ہے, بات بڑی پیاری ہے, تھوڑا ذکر بھی کرنا ہے.
دل نہیں کرا چھوڑ دوں, دل یہ بھی نہیں کرا کہ بات کو کٹ کروں میں یہاں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیسے پوری کروں, چلو کوشش کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو کہنے خرامہ آپ چلتے کیا رہے ہیں, آستہ روی اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آستہ روی, جس کا میں نے حدیث میں ذکر کیا افتا, اس کو کہتا ہے فاتح. حلم اور فاتح, یہ دو لفظ ہیں حدیث میں جو میں نے ابھی بیان کیا حدیث آپ کے سامنے. کہتے ہیں پھر سنا دوں, ان فی کا خصلتین یحب اللہ, کون سی تھی؟ حلم اور فاتح. روایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو چلتے خرامہ رک گئے, سامان کو جھاڑا, غسل کیا, کپڑے بدلے, لباس بدلا, شکل کو درست کیا, ان کا انداز دیکھا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ٹھاک کیا, اور جو کچھ کرنا تھا کیا. وہ سب پہنچ بھی گئے, ابھی رپٹ بازی مار رہے ہیں, وہ بھی پہنچے ہی نہیں. وہ بھی پہنچے نہیں تو جبریل نیچے اتر رہے ہیں نبی کے پاس, پیغام رب آ رہا ہے. یہ تھی درویشی دوست. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بادب بانصیب, بے ادب کو آنے نہیں چاہیے محفل میں, آنی نہیں چاہیے. میں آپ کو بڑی عزت کی بات کر رہا ہوں, میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں آپ سے, بے ادب نہ آیا کرے, نقصان میں جائے گا. اللہ قلوب کو دیکھتا ہے کہ کس طبیعت پہ بیٹھا ہوا ہے, کس گھمنڈ میں بیٹھا ہوا ہے, کس کھٹن میں بیٹھا ہوا ہے, کتنا تنگ دل لے کے یہ شخص بیٹھا ہوا ہے, ظلم کر رہا ہے اپنا آپ پر. یہ مجالس وہ ہیں, یہ مجالس وہ نہیں ہے, یہ رسمی چیزیں نہیں میرے بھائی. میں تو کھول کے باتیں بتا دیتا ہوں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نہ کل نقصان ہو جائے گا, نقصان آخرت ہوگا, دنیا نہیں ہوگا. دنیا چلے گی, ساڑھا تو کچھ بھی نہیں ہوا جی. ایسی ہوتا ہے. ابو جہل بھی کہتا میرا کیا بگڑا ہے, پتا اس وقت جب اس کو کنویں میں بھاگا گیا تھا اور پوچھا, ہاں پتہ لگ گیا ابو جہل تجھے اب کہاں پہنچ گئے. تو یہ باتیں وہی ہیں ساری. دل میں کٹن لے کے, دل میں خیالات لے کے, تنگ دل کے ساتھ, وسوسوں کے ساتھ ایسی جگہوں پہ مت جاؤ. کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کو جانتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں اگر جانا ہو بھی گیا تو دل میں استغفار پڑھتے رہیں کہ اللہ میرے دل کو کھول دے, اللہ میرے دل کو کھول دے, یہ دور کر, اللہ تو مجھے معاف فرما. یہ اداب بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس نے کیا کیا تھا, وہ تو ابھی مسلمان بھی صحیح نہیں, پتہ ہی نہیں ان کو. تو جا رہے ہیں ابھی نبی پاک دربار میں جا رہے ہیں, نہیں حالات کہاں پہنچ گئے آپ دیکھیں. انہوں نے کہا کیا پہنچے, ابھی پہنچے تو جبریل تشریف لے آئے. نبی پاک نے اس کا استقبال کیا. کیسے؟ حدیث کے لفظ بتا رہا ہوں آپ کو. سبحان اللہ. نبی پاک نے آپ کی تعریف فرمائی, وہ خود بھی یہاں تعریف فرمائی, تعریف فرما کر فرمایا اسجا, مسکرا کے فرمایا کہ اللہ کا پیغام آ گیا تیرے لیے. تیرے اندر نفی کا خصلتیں, تیرے اندر دو خصلتیں بڑی عجیب ہیں. بڑے حیران کہ عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں, تیرا رب اس کو بہت پسند کرتا ہے. اور جس کو رب پسند کرے تو محمد کو نہ پسند کرے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی بات ہوگی. ہر آدمی کو اپنے اپنا انداز حدیث سنا لیں گے, میرا انداز یہی ہے. بتاؤ کہنے دو خصلتیں تیری ایسی ہیں کہ تیرے رب کا پیغام ہے کہ میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں دو خصلتوں کی وجہ سے. تو اللہ کے محبوب نے کہا میں بھی تو خوب سے پسند کرتا ہوں اس وجہ سے. بتاؤں تجھے دو خصلت تیری کیا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں میرے کیا خصلت ہے. آپ حلم و فاتح. حلم دوسرا کیا ہے؟ آہستہ روی, کہ جس انداز میں تو چلتا ہے آہستہ سے آیا, تیرا ہدف جو تھا اس نے اللہ نے اس کو وجہ سے تجھے محبوب بنا لیا. انشاءاللہ اب اس میں کہتا نہیں, وعدہ نہیں, اگر طبیعت رہی اور طبیعت مانی اور آپ کی ڈیمانڈ ہوئی اس حدیث کو میں جاری کروں گا کل انشاءاللہ.
اور کل ہم ڈسکس کریں گے کیا خسرتیں ہیں دو جس پہ اتنا بڑا انعام مل گیا اس کو. سبحان اللہ کیوں؟ سبحان اللہ میرا کہنے کا اور آپ کو بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث سننے کے بعد وہ چیزیں ہم بھی کریں جو ہم نے سنی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ قصہ خوانی کرنا بات نہیں ہے میری، نہ کوئی علم جاننا نہ قصہ خوانی نہیں. میرا مطلب اینڈ میں کیا ہوتا ہے، ہم جیسے جو ٹھیکرے ہیں نا، اپنی بات کر رہا ہوں، ہم میں بھی وہ چیزیں پیدا ہو جائیں، ہم بھی اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے محبوب بن جائیں. تو کل سے جلدی آئیں اور بات سننے کے لیے تشریف لائیں. اگر وعدہ نہیں، اگر ذہن میں اور آپ کی ڈیمانڈ ہوئی تو اس کو پھر حدیث کو چلائیں گے آگے. سبحان اللہ ذرا مزاج بنایا ذکر کا، ہم بہت پیارے طریقے سے اب ذکر کا کوئی ہم سلیکٹ کرتے ہیں کلمہ اور پھر ہم پھر تو کرتے ہیں انشاءاللہ. درود شریف پڑھنا ہے محمد سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رحمتی کا یا رحمۃ.